ایک اس وقت جب میرے آقا کی وفات ہوئی تھی، جب میرے آقا کی وفات ہوئی تھی، دوسرا اس وقت جب اہل بیت کا قافلہ مدینے میں لٹ کر داخل ہوا تھا، سارے غموں سے نڈھال تھے، ہر کوئی پریشان حال تھا۔ بی بی صغرا ننی سی تھی، 6 سال کی تھی، بار بار لپٹ کر کے بی بی زینب سے کہتی ہیں وہ ننھا بچہ کہاں ہے علی اصغر جس کے ساتھ میں کھیلتی تھی، وہ کہاں ہے، فلاں کہاں ہے۔ بچی کے دماغ میں جتنے یاد تھے سب کو پوچھا کرتی تھی۔ بی بی زینب کہتی ہیں ہر ایک کے جواب میں جب میں کہتی تھی وہ بھی انتقال کر گئے، وہ بھی انتقال کر گئے۔ بی بی صغرا پوچھتی تھی کیا کربلا میں موت سستے میں ملتی ہے؟ جہاں آپ لوگ گئے تھے موت بہت سستی ہے، اتنوں کو کیسے آپ نے موت کے گھاٹ اتار دیا؟ بی بی زینب کے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے۔ امام زین العابدین کا زندگی بھر یہ حال تھا۔ اللہ اکبر! زین العابدین وہ تنہا شہزادے ہیں میرے مولا حسین کے جو پھر 95 ہجری تک باحیات رہے۔ امام حسین کی شہادت ہونے کے بعد 61 ہجری میں جو شہادت ہوئی اس کے بعد سے سن 95 ہجری تک آپ باحیات رہے، لیکن روتے روتے آنکھوں کا پانی سوکھ گیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں امام زین العابدین کو ہم لوگ دیکھتے تھے، کبھی وہ روتے تھے تو دونوں آنکھوں سے خون نکل آتا تھا۔ لوگ پوچھتے کہ مولا زین العابدین سجاد آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ کہتے ہیں کیا تم میری ہنسی کی تمنا رکھتے ہو؟ جس کے سامنے اس کے بھائیوں کو، اس کے گھر والوں کو، اس کے باپ کو کاٹا گیا ہے، اس کے گھر والوں کو کاٹا گیا ہے۔ امام زین العابدین کا حال یہ تھا کہ امام زین العابدین شہر میں جا رہے تھے اور قصاب گوشت بیچنے والا دکان میں بیٹھا ہے، گوشت بیچ رہا ہے۔ جیسے ہی وہ قریب آنے لگے اس نے جلدی سے گوشت کے اوپر چادر ڈال دی، گوشت چھپا دیا۔ لوگ جو گوشت خریدنے والے کھڑے تھے انہوں نے پوچھا کہ بندے تو کیوں گوشت چھپا رہا ہے؟ کہا زین العابدین آ رہے ہیں، وہ ابھی یہاں کھڑے ہوں گے اور گوشت دیکھ کر کے رونا شروع کر دیتے ہیں، گوشت دیکھ کر کے رونا شروع کرتے۔ کہا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جب بھی وہ میری دکان کے پاس یہ کچا گوشت دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میرے بھائیوں کا گوشت ایسے ہی کاٹا گیا تھا اور ادھیڑا گیا تھا۔ زندگی بھر وہ گوشت کی دکان کے پاس کھڑے ہوتے تو ان کی آنکھیں بہہ جاتی۔ اور اس کے بعد ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ قربانی کے دن تھے، مولا زین العابدین ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، ایک قصائی بکرے کو لٹایا ہے اور جلدی سے اس پر چھری چلائی جا رہی تھی۔ امام زین العابدین دور سے کھڑے ہو گئے، کہا اے قصائی تو نے بکرے کو لٹایا، پانی پلایا کہ نہیں پلایا؟ وہ کھڑا ہوا، کہا اے امام زین العابدین ہم مسلمان ہیں، جانوروں کو کاٹتے ہیں تو پہلے پانی پلا کے کاٹتے ہیں۔ امام زین العابدین نے کربلا کی طرف منہ کیا، کہا مولا حسین مسلمان جانوروں کو پانی پلا کے کاٹتے ہیں، جانوروں کو پانی پلا کے کاٹتے ہیں، مگر اہل بیت کے کسی شہزادے کو ایک گھونٹ بھی پانی نہیں پلایا گیا اور انہیں ویسی ہی پیاسا شہید کیا گیا ہے، پیاسا کاٹا گیا ہے۔ امام زین العابدین کی پوری زندگی ایک ایک چیز کو دیکھتے تو رونے لگ جاتے تھے کہ کربلا میں یہ چیز نہیں تھی، یہ چیز نہیں تھی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا، کوفہ کا گورنر ابن زیاد، یہ اب اس کے برے دن شروع ہو چکے تھے۔ میں پھر دوسری تقریر میں عرض کروں گا، ظہر کی اذان انشاءاللہ تقریر کے بعد ہوگی۔ آج سارا مجمع یہاں پر ہے اور انشاءاللہ بغیر نماز پڑھے ہم تو یہاں سے جائیں گے نہیں، اور اذان لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ہوتی ہے، جو آلریڈی جمع ہے پھر انہیں کیا جمع کیا جائے۔ اذان تو ہم دیں گے انشاءاللہ، صبر کریں۔ یہ وقت شہادت کا ہے، یہ وقت کربلا کی یاد کا ہے۔ مولا حسین کے یہ شہزادے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ، زندگی بھر آپ کے حالات یہ تھے کہ کبھی کچا گوشت دیکھیں تو رو پڑے، کسی جانور کو ذبح ہوتے دیکھیں تو رو پڑے۔ ایک بار امیر کوفہ ابن زیاد، اب امیر مختار نام کا ایک شخص جو بدلہ لینے کے لیے بعد میں اٹھ کھڑا ہوا، بعد میں کوفہ میں ایک ایسا شخص ظاہر ہوا جس کا نام مختار ثقفی تھا، اس نے اعلان کیا کہ میں قاتلان حسین کا بدلہ لوں گا، اور اس نے اٹھ کر کے کچھ اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو اپنے قافلے میں جمع کیا، اور یہ قافلہ بڑھتا گیا یہاں تک کہ خون حسین کا بدلہ لینے کے لیے یزید کی موت کے بعد اس نے ہر ایک کو تلاشنا شروع کیا۔ شمر کو ڈھونڈا، اس کو قتل کیا، اور اس کے بعد عمرو بن سعد کو ڈھونڈا، اسے قتل کیا۔ عبید اللہ بن زیاد جو کوفہ کا حاکم تھا، جو جڑ تھا اس فساد کا، اسے ڈھونڈا، اور اس کے بعد
22,000 کا جو لشکر تھا اس میں سے کسی ایک کو بھی اس نے زندہ نہیں چھوڑا، ایک کو بھی نہیں. جتنے وہاں شریک تھے سب کو قتل کیا، سب کو قتل کیا. اور 22,000 کو قتل کرنے کے بعد مختار ثقفی نے یہ اعلان کیا، ابھی میں نے حسین کی ایک انگلی کا بھی بدلہ نہیں لیا، میں حسین ابن علی کی ایک انگلی کا بھی بدلہ نہیں لیا. یزید خائب و خاسر ہو کر مر گیا. اور یزید کی سب سے بڑی ذلت تو یہ ہے، یزید کے بعد اس کا بیٹا معاویہ تخت پر بیٹھا. پہلے دن خلیفہ بنا کر اسے بٹھایا گیا، اس کے بعد 6 مہینے تک وہ گھر سے باہر ہی نہیں آیا. 6 مہینے کے بعد سیدھے لاش باہر آئی بیٹے کی. وہ 6 مہینے کبھی تخت پر نہیں بیٹھا یزید کے. لوگ کہتے تھے کہ معاویہ آپ یزید کے جانشین ہیں. وہ نیک شہزادہ تھا. دیکھیں اللہ کی مصلحت کیسی، صحابی کے پیٹ میں یزید پیدا ہوا، یزید کے پیٹ میں معاویہ، پھر اچھا شہزادہ پیدا ہوا، نیک تھا. اس نے کہا، لوگ جب کہتے تخت پر بیٹھ جائیے تو اس نے اس تخت کی طرف دیکھ کر کے تھوک دیا اور کہا اس تخت پر بیٹھوں جس پر شہزادہ رسول کا خون لگا ہوا ہے، اس تخت پر بیٹھوں جو تخت حسین ابن علی کے گھر والوں سے رنگا ہوا ہے. کبھی اس تخت پر نہیں بیٹھا. اس کی یزید کی سب سے بڑی ذلت تو اسی پہ ہے کہ اس کا خود کا بیٹا اس کے تخت پر تھوک دیا، نہیں بیٹھ سکا. لیکن حسین کا چرچا آج بھی ہے، حسین کے شہزادے گلی کوچوں میں ہر جگہ ہے. سادات کی خوشبو تم محسوس کرو گے آج بھی. حسین ابن علی کے یہ صاحبزادے زین العابدین جہاں پر رہ رہے تھے خیمے میں، تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ابن زیاد جان بچاتا ہوا بھاگتا ہوا نکل آیا، کیونکہ مختار ثقفی اس کے پیچھے لگ گیا تھا، اپنے سواریوں کو دوڑا دیا تھا اس کے پیچھے کہ عبید اللہ بن زیاد جہاں بھی ملے اسے پکڑ کر کے لاؤ، اسے پکڑ کر کے لاؤ. تو سب اس کے پیچھے لگ گئے. مختار ثقفی کے ڈر سے عبید اللہ بن زیاد جان بچاتا ہوا بھاگتا ہوا ایک خیمے میں آیا. وہ خیمہ کسی اور کا نہیں، امام زین العابدین کا تھا. وہاں پر پہنچ گیا. آپ قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف تھے. مختار ثقفی کے ڈر سے آنے والا یہ عبید اللہ بن زیاد ہانپ رہا تھا، کانپ رہا تھا. امام زین العابدین نے سر اٹھا کر کے دیکھا، کیا بات ہے؟ کہا پیاس کی شدت ہے، اگر تمہارے پاس پانی ہو تو پلاؤ. امام زین العابدین نے فوراً کھٹوری بھری اور پانی دیا. اس نے پانی پیا اور پھر کہا اور پانی ملے گا. انہوں نے اور ایک کھٹوری بھری اور پھر پانی پلایا. اس نے پیا، 3 کھٹوریاں پانی پیا. عبید اللہ بن زیاد یہ سوچنے لگا شاید امام زین العابدین نے مجھے پہچانا نہیں ہوگا. اس نے کہا آپ مجھے نہیں پہچانے ہوں گے شاید. آپ نے چہرہ اٹھایا تو آنکھوں میں خون تھا، آنکھوں میں خون تھا. کہا اے ظالم، تجھے نہیں پہچانوں گا؟ تیری وجہ سے میرا پورا گھرانہ لٹ گیا، میرا پورا خاندان تو نے تباہ کیا، بھوکا اور پیاسا کربلا میں تڑپایا، تجھے نہیں پہچانوں گا؟ تو عبید اللہ بن زیاد بدبخت نہیں ہے؟ تو اس نے کہا جب آپ نے پہچانا تو پانی پلا رہے ہو. امام زین العابدین نے کہا جو تو نے ہمارے ساتھ سلوک کیا وہ تیری فطرت تھی، اور ہم نے جو سلوک کیا ہے یہ اہل بیت کی فطرت ہے، یہ اہل بیت کی شان ہے، ظالموں کے ساتھ بھی پانی پلانے کا سلوک. اسی لیے میرے عزیزو، آج اگر ہمیں کچھ آس ہے، امید ہے، تو رسول کے انہی شہزادوں سے کہ ہماری برائیاں 1000 ہوں گی، لیکن مجھے امید ہے کہ ان حسین ابن علی کے شہزادوں سے اگر قیامت کے دن ایک بار ہم کہہ دیں گے پانی، تو امید ہے کہ یہ اپنے نانا کے حوض کوثر سے ہمیں پانی ضرور پلائیں گے. تذکرہ کرو حسین کا، تذکرہ کرو اہل بیت کا اور علی کے شہزادوں کا. یقیناً حوض کوثر پر انہی کا قبضہ ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے جسے چاہیں گے پانی پلائیں گے. ان کے گھر والوں کو ستا کر کے تم پانی قیامت کے دن کس منہ ہوگے، پیاس بجھاؤ گے؟ امام زین العابدین نے اس وقت بھی پانی پلایا. میرے عزیزوں، اس کے بعد ایسا نہیں کہ اسلام ختم ہو گیا. امیہ کی خلافت چلتی رہی. یزید کے بعد اس کا بیٹا معاویہ کے انتقال کے بعد پھر مروان حاکم بنا. مروان کی حکومت چلی، پھر اس کے بیٹے آئے تقریباً 90 ہجری تک، اور اس کے بعد 105 ہجری تک اسی امیہ خاندان نے خلافت کی باغڈور سنبھالی. اس کے بعد عباسی خلافت کا دور شروع ہوا.
جو بنو عباس کہلائے وہ اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے. اتنے زمانے تک بھی اہل بیت کے ساتھ برا سلوک ہوتا رہا. امیہ کے پورے جتنے خلفاء آئے انہوں نے اہل بیت کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا. امام باقر کے ساتھ، امام جعفر صادق کے ساتھ، امام موسیٰ کاظم کو 12 سال تک قید میں رکھا گیا تھا، ان کو زہر پلایا گیا تھا، کوڑے مارے گئے تھے. یہ اماموں کے ساتھ برا سلوک تقریباً 100 سال تک چلتا رہا. اور ایسا نہیں، رسول کا گھرانہ آج بھی لٹانے پر قربان ہے. آج بھی اگر کوئی بات آ جائے تو دیکھنا رسول اللہ کی جو اصلی آل ہوں گے، اصلی اولاد ہوں گے، وہ قیادت کے لیے آگے بڑھیں گے اور اپنا سر بھی پیش کریں گے. ہندوستان کی فتح میں سلطان محمود غزنوی کے قافلے میں 2 شہزادے ایسے تھے کہ یہ قلعے کے پھاٹک پر، یہاں جب سلطان محمود غزنوی حملہ کے لیے آتے تھے ہاتھیوں کو دوڑاتے تھے، اور جو قلعہ تھا یہاں ہندوستان کا جس کو فتح کرنا تھا، اس قلعے کے پھاٹک پر نوکیلے کیل لگے ہوئے تھے، ہاتھیوں کے سروں میں گھس جاتے تھے تو وہ ہاتھیاں چیخ کر کے پیچھے آ جاتی، قلعہ فتح نہیں ہوتا تھا. رات کو خواب میں محمود غزنوی نے دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. محمود غزنوی بادشاہ ہے، پوچھا یا رسول اللہ ہندوستان فتح کیسے ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا تیری فوج میں میرے 2 شہزادے ہیں، ان سے مشورہ لے، وہ جو کہیں گے تو اس پر عمل کر. صبح اٹھا تو فوج میں دیکھا تو 2 آل رسول تھے، 2 نوجوان تھے. حاضر ہوا، کہا آپ میری فوج میں ہیں، میں نہیں جانتا تھا، آپ مجھے مشورہ دیں کہ کیا کرنا ہے. جانتے ہو دونوں شہزادوں نے کیا مشورہ دیا؟ پہلے وعدہ لیا سلطان جو ہم کہیں گے اس پر عمل کرنا ہوگا. کہا بالکل عمل کروں گا. کہا بات در حقیقت یہ ہے جب تم ہاتھیوں کو دوڑاتے ہو یہ قلعے کا پھاٹک توڑنے کے لیے، اس قلعے پر نوکیلے کیل لگے ہوئے ہیں، وہ ہاتھیوں کے سر میں گھس جاتے ہیں، اس وجہ سے ہاتھی توڑ نہیں پاتے. کل صبح جب حملے کے لیے تم ہاتھیوں کو تیار کرو، ایک کام کرنا، ایک ہاتھی کے سر پر مجھے باندھنا، دوسرے ہاتھی کے سر پر میرے بھائی کو باندھنا. یہ دونوں شہزادوں نے کہا. محمود غزنوی تڑپ گیا، کانپ گیا، قیامت کے دن میں کیا جواب دوں، اور وہ منہ چھپا کر بھاگ آیا. دونوں شہزادے باہر آئے اور فوجیوں کو حکم دیا ہاتھیوں کے سروں پر ہمیں باندھا جائے. وہ خود انہوں نے ہاتھیوں کے سروں پر اپنے آپ کو باندھا. ہاتھی دوڑائے گئے اور ہاتھی دوڑ کر جیسے ہی قلعے کے دروازے پر ٹکر مارا اور وہ نوکیلے کیل انہی شہزادوں کے سینوں میں ایسے پیوست ہو گئے، اتنی تیزی سے چبھ گئے کہ دونوں کی لاشیں انہی پھاٹک پر لٹکی رہ گئی اور وہ دروازہ ٹوٹ کر کے گر گیا اور ہندوستان میں اسلام کا پرچم لہرایا گیا تھا. یہاں پر بھی خون آل رسول ہے. میرے عزیزوں، یہ اہل بیت کے دم قدم سے ہم آج اسلام کی بہاریں دیکھ رہے ہیں. یہ سارا صحرا ان قربانیوں کو جاتا ہے. آج ہم نے تذکرہ امام حسین کیا. کچھ ذمہ داریوں کی بات اخیر میں کر جاؤں. آج جتنے بھی جوان یہاں حاضر ہیں میں حسین کا انہیں واسطہ دیتا ہوں، حسین کے لاڈلوں کا واسطہ دیتا ہوں. خیرت کرو، اب شرم کرو. اب تمہاری زندگی گزارنے کے وہ طریقے نہیں ہونا چاہیے جس طریقوں پر تم آج جی رہے ہو. آج تمہارے چہروں پر نہ حسین کی کوئی علامت ہے، نہ کربلا والوں کی کوئی علامت ہے. اے میرے عزیز بچوں، اے میری ماں اور بہنوں، اٹھو. کربلا والوں سے اگر تم محبت کرتے ہو تو آج علم حسین لو. اور علم حسین کا نام مپنجا نہیں بلکہ در حقیقت علم حسین قرآن مجید کا نام ہے. تم اپنے ہاتھوں میں اس مصحف پاک کو اٹھاؤ. کیا تم نہیں دیکھتے سر امام حسین بھی